وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ پیغمبر کو قوم کا بھائی کہنا یہ جائز ہے۔ حدیث ابو داؤد کی شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں شرح کی، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ شاہ اسماعیل نے ترجمہ کی، عبادت رب کی کرو، اپنے پیغمبر کا احترام کرو جیسے بڑے بھائی کا۔ بڑا بھائی باپ کے برابر مانا جاتا ہے۔ بدعتی بڑا بھائی کہہ دیا، بڑا بھائی کہہ دیا، یہ انہوں نے نہیں کہا، بڑے کا لفظ تو انہوں نے ادباً ڈالا۔ بھائی کا لفظ قرآن میں ہے نبی کے لیے، بھائی کا لفظ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم۔ وہاں اخا سے مراد حضرت ہے، کیونکہ لوگوں نے سجدے کی اجازت مانگی تھی۔ معلوم ہوا کہ مبتدئین کا یہ اعتراض کہ پیغمبر کو بھائی نہیں کہنا چاہیے جہل پر مبنی ہے، جہل اور حسد، کینہ اور بغض پر حمل ہے۔ اہل حق کا موقف مؤید ہے بالکتاب و سنہ، اور عادیوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود کو۔ کافر قوم تھی اور ان کے بھائی ہیں، رشتے کے اعتبار سے تو بھائی ہو سکتا ہے، قوم قبیلے نسل کے اعتبار سے۔ جب کافر بیٹا ہو سکتا ہے کنعان، کافر باپ ہو سکتا ہے آزر، تو کافر قوم کا بھائی پیغمبر وقت کا مبعوث مرسل ہو سکتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے اے لوگو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ اجرت، ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میری اجرت مگر اس ذات پر جس نے پیدا کیا، افلا تعقلون۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو رب کے حضور، سید الاستغفار یاد کرو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار، سید الرسل والنبیین نے اس کو تمام استغفاروں کا سردار کہا ہے، اور یہ یہاں مدرسے میں چھپا ہوا ہے، کوئی ورق اس کا موجود ہے جنود کے پاس یا ہمایونوں کے پاس، وہ ورق کسی وقت آپ کو تقسیم کر دیں۔ اور اے میری قوم استغفار کرو رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، برسا دے گا تم پر آسمان سے بارش موسلادھار، فیزدکم قوتا الی قوتکم، رات کو حافظ صاحب یہاں اٹک گئے، اور بڑھا دے گا تمہاری طاقت در طاقت، ولا تتولوا مجرمین، پھرنا نہیں جرائم پیشہ ہو کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہنے لگے اے ہود آپ نہیں آئے ہیں کوئی معجزہ تو لائے نہیں، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہ ہم چھوڑنے والے ہیں معبودوں کو تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں آپ پر باور کرنے والے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے ہیں مگر یہ کہ پہنچایا آپ کو بعض معبودوں نے تکلیف، باباؤں نے مارا، درگاہوں نے پیٹا، بھائی پچمبے ہوا لو چتر بازی درگاہوں پچمبا والے، پچمبے ہوا لو۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا جتنے، فکیدونی جمیعا،
سازش کرو میرے خلاف سارے مل کر، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت مت دو۔ سبحان اللہ۔ انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میں سہارا کر چکا ہوں اللہ پر، اپنے رب جو میرا رب ہے، وَرَبِّكُمْ، اور رب تمہارے، مَا مِن دَابَّةٍ۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی اور مولانا حسین علی صاحب رئیس الموحدین کا مناظرہ ہوا۔ مولانا حسین علی صاحب نے آیات برسائی، ہر مسئلے پر، وہ تو امام تھے قرآن کے، ہر طرف سے آیتیں پڑھی۔ جب انہوں نے کہا آپ باباؤں سے نہیں ڈرتے، تو مولانا ہنس پڑے، کہا آپ سورۃ ہود سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور یہ آیت مولانا نے پڑھی۔ تو پیر صاحب کے پاس کوئی کرتب تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جیت گئے، آپ جائیے، جا سکتے ہیں۔ مولانا حسین علی کو کہا، مولانا جب اٹھنے لگے تو ان کی دھوتی کھل گئی۔ دھوتی تو پنجاب والوں کی ویسی کھلی ہوتی، ذرا سے ایسا کیا اور ذرا سے ایسا کیا، شبیر کی دھوتی، کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہو۔ تو وہ سارے ہنس پڑے۔ تو مولانا حسین علی نے ان کو کہا، پیر صاحب آپ نے مولانا احمد علی سے دورہ پڑھا ہے، آپ عالم ہیں، آپ جہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، کپڑے اترنا دلیل شکست کیے، وہ ابراہیم جو نمرود کے آگ میں ڈالے گئے، کپڑے اتارے گئے، ان کو شکست ہو گئی تھی، وہاں لوگ ہنسے تھے ان کے اوپر۔ دلائل سے آپ سر رکھ چکے ہیں، اب میں رہوں یا مروں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، مجلس میں توحید کے دلائل سے آپ کا شرک ثابت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں اس مجلس میں پیر صاحب کے جتنے خلفاء تھے، انہوں نے حضرت سے جا کے دورہ تفسیر پڑھا، وہ سمجھ گئے تھے یہ قرآن کا امام ہے۔ نہیں، اس لیے تو مولانا احمد علی لاہوری کہتے تھے، میں تمام علماء کو سالانہ جلسے میں عوام کے لیے بلاتا ہوں، لیکن مولانا انور شاہ اور مولانا حسین علی کو علماء کے لیے بلاتا ہوں، ان کی باتیں علماء سمجھتے ہیں۔ اللہ، مولانا نے بڑی تکلیف سے گزاری، بہت تکلیف سے گزاری۔ دارالعلوم دیوبند میں علماء دور حدیث کر کے پھر بعض طلباء مولانا احمد علی کے ہاں لاہور جاتے تھے، اور اکثر طلباء مولانا حسین علی صاحب کے پاس واہ بچھرا جاتے تھے، میاں والی، اور وہاں حضرت کی زمین پر ان سے درس لیتے تھے۔ اخیر عمر میں پھر مولانا حسین علی چند مقامات قرآن کی پڑھاتے تھے، اور پھر بقیہ قرآن کے لیے مولانا احمد علی صاحب کو خط لکھتے تھے۔ ہر سال مولانا احمد علی وہ خط کھول کر سناتے تھے، مجھے مولانا نے یہ خط لکھا ہے، محترم و مکرم مولوی احمد علی صاحب، السلام علیکم، بندہ عاجز نے ان کو قرآن مجید کی بعض مشکلات اور کچھ اہم مقامات پڑھائے، بقیہ قرآن کے لیے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، والسلام لا شیخ حسین علی، میاں والی۔ فرمائے انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میں بھروسہ کر چکا ہوں اللہ پر جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ما من دابہ، نہیں کوئی زندہ سر، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ پکڑے ہوئے ہیں اس کو پیشانیوں کے بالوں سے، پیشانی اس کے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر، یعنی صراط مستقیم بتانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ جو بھیجا گیا مجھ کو تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لے آئے، اور وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، لے آئے گا میرا رب اور لوگوں کو تمہاری جگہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ،
بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جس وقت آ گیا ہمارا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے بچایا حضرت ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچایا ان کو کڑک قسم کے عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد ہے جو اڈرمی کر رہی تھی رب کی آیتوں سے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کرنے لگے پیغمبروں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اتباع کرنے لگے ہر سرکش و زوراور کی بات کی، زوراوروں کی باتیں چلتی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ڈال دیا گیا ان کو اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، یاد رکھو بے شک عادیوں نے کفر کیا رب کے ساتھ، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، یاد رکھو پٹکار ہو عاد پر جو حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی۔ کہ جبریل آیا، انہوں نے ایک آواز لگائی اور ان کے دل جو تھے وہ منہ میں آ گئے، اس طرح انتقال ہوا ہے۔